نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو، تمہارے اہل عشیرت ہو تو چھوڑ دو، اللہ سب کو چھوڑیں گے تو کیا اکیلے رہ جائیں؟ وہ قرآن کہتا ہے انعام دیں گے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں گے، تو اکیلا نہ رہے گا۔ جبریل کے ذریعے سے ہمارے علماء اور ہمارے سچے مشائخ اس لیے برے لگتے ہوں گے کہ معاذ اللہ وہ حق بات کہتے ہیں، لوگ شیعوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، رافضیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، وہابی دیوبندیوں کے ساتھ گستاخان رسول کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ ہے کوئی علم جہاد بلند کرنے والا کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے جس شادی میں گستاخ رسول کی بیٹی سے نکاح ہو یا گستاخ رسول کے بیٹے سے نکاح ہو؟ جب قرآن کہہ چکا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ قرآن کہتا ہے نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو، تمہارے اہل عشیرت ہو تو چھوڑ دو، اللہ سب کو چھوڑیں گے تو کیا اکیلے رہ جائیں؟ وہ قرآن کہتا ہے انعام دیں گے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں گے، تو اکیلا نہ رہے گا، جبریل کے ذریعے سے تیری مدد کرے گا۔ نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ گستاخ رسول باپ گستاخ ہو جائے تو چھوڑ دو، تم رشتہ داریاں کر رہے ہو مال کی بنیاد پر۔ او مال کے بندو، کوئی دے گا تو کتنا دے گا، جہیز ملے گا تو کتنا ملے گا، مگر سنو وفاداری مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر حضور دیں گے تو دینے والا بنا دیں گے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اسی لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ، یہ حق بات کہنے کی جماعت ہے، اس میں قدرت نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے عمل کی بھی اصلاح کرتی ہے اور عقیدے کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ ہم وہ زنانہ سنیت کے قائل نہیں ہے جہاں صرف عمل کی بات ہوتی ہو۔ ہم سنیت کو چھپا کر بات نہیں کرتے، جہاں عمل کی ضرورت ہے وہاں عمل کی اصلاح ہوگی، اور جہاں عقیدے کی ضرورت ہے وہاں عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ کوئی آئے یا نہ آئے ہمارا سودا کھلا کھلا ہے۔ ہم زنانہ سنیت کی بات نہیں کرتے، ہم تو وہ سنی ہیں جو جیتے جی کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافی پر قیامت کیجئے۔ اور جیتے جی یہ کہتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں۔ امین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام والسلام۔ یہ کیا سنیت ہے کہ رافضیوں سے ساز باز بھی کرو، رشتہ داری بھی کرو، اور وہاں بھی گستاخ رسول کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کرو، پھر کہو کہ ہم سنی ہیں۔ حضور کو منہ دکھانا ہے۔ سارے جھگڑے آپس کے ہو سکتے ہیں، مسلک کا جھگڑا صرف محبت رسول کی بنیاد پر ہے، صرف عشق رسول کی بنیاد پر ہے۔ جو مسلک میں پکا نہیں ہے وہ ایمان میں پکا نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا مسلک کی بات کرتے ہیں، نماز روزے کی بات کرو۔ پہلی جنگ مسلک کی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ اگر مسلک چھوڑ دے تو کربلا چھوڑنا پڑے گا، اور واللہ مسلمان، سچا مسلمان کبھی کربلا چھوڑ نہیں سکتا۔ مسلک کے لیے کربلا ہوا ہے، پہلی جنگ مسلک، اسی لیے مسلک نہیں چھوڑا جائے، مسلک ہی تو نجات ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلک کو بالائے طاق رکھ کے بات کرو، وہ تیرا مسلک ہوگا جو طاق میں رکھا جاتا ہے، ہمارا مسلک سر آنکھوں پہ رکھ کے ہم آتے ہیں، ہم بالائے وہ طاق میں رکھنے والے مسلک تمہارے، ہم سر آنکھوں پہ رکھ کر آتے ہیں مسلک کو، اور انشاءاللہ اس مسلک کو کفن میں بھی لے جائیں گے۔